فشفعنی فی فیقول القرآن ای ربی منعته النوم باللیل فشفعنی فی فیشفعان۔ رمضان المبارک کی ان مقدس اور بابرکت گھڑیوں کے اندر ایک بہت ہی اہم کام، بلکہ سب سے اہم کام وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے۔ رمضان کا قرآن کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے، جس کی دلیل سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 کے اندر ملتی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کیونکہ رمضان ہی کے مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ اس سے رمضان کے ساتھ قرآن کا گہرا تعلق، اس کا ثبوت ملتا ہے۔ قرآن کریم لا ریب و بے عیب کتاب ہے، سب سے فضیلت والی کتاب ہے۔ دنیا کے اندر جتنے مسائل درپیش آ چکے آ رہے ہیں اور قیامت تک آنے والے مسائل کا حل اگر کسی کتاب کے اندر ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ یہ قرآن کل قیامت کے دن رب کی عدالت کے اندر سفارشی بن کے آنے والا ہے۔ کسی کے حق میں یہ سفارش کرے گا اور کسی کے خلاف اللہ تعالیٰ کی عدالت کے اندر مقدمہ اور کیس لڑے گا۔ جس کے حق کے اندر سفارش کرے اسے پھنسا کوئی نہ سکے۔ قرآن جس کے خلاف اللہ تعالیٰ کی عدالت کے اندر وکیل بن کے آ جائے اسے بچا کوئی نہ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان یوم القیامہ، روزہ اور قرآن یہ دونوں بندے کے لیے قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ فیقول الصیام، روزہ کہے گا، ای ربی منعته الطعام والشراب، اللہ میں روزے نے اس بندے کو کھانے پینے سے روکے رکھا، خواہشات سے روکے رکھا۔ کھانے پینے کی چیز اس کے سامنے پڑی ہوتی تھی، فریج اس کے سامنے موجود ہے، طرح طرح کی ڈشیں اس کے سامنے پڑی ہوتی تھی، لیکن یہ مجھ روزے کا لحاظ رکھتا تھا، مجھ سے وفا کرتا تھا۔ فشفعنی فی، اللہ میں روزہ اس بندے کے حق کے اندر سفارش کرتا ہوں، اس کی مغفرت کرتے۔ روزہ سفارش کر کے ہٹے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن آ جائے گا، فیقول القرآن، قرآن کہے گا، منعته النوم باللیل، اللہ دنیا سو جاتی تھی، جن کا مجھ قرآن پہ ایمان نہیں تھا وہ سو جایا کرتے تھے، لیکن یہ شخص سوتا تھا تو مجھے پڑھ کے سوتا تھا، صبح اٹھتا تھا تو سب سے پہلے کام ہی میری تلاوت والا کرتا تھا، صبح ہوتی، شام ہوتی، دن ہوتا یا رات ہوتی، ہر لمحے، ہر ساعت، ہر گھڑی میں مجھ قرآن کے ساتھ اس بندے کا تعلق مضبوط رہتا تھا۔ یا اللہ میں قرآن اس بندے کے حق کے اندر سفارش کرتا ہوں، اس کی مغفرت کر دے، جہنم کی آگ سے بچا کے اللہ اسے جنت کا وارث بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن یہ دونوں اپنے بندے کے حق میں سفارش کریں گے، اور یہ دونوں ایسی پرسنالٹی سفارشی ہیں کہ فیشفعان، اللہ تعالیٰ دونوں کی سفارش کو قبول کر کے بندے کو جنت عطا کرتے ہیں۔ قرآن کریم یہ نیکیاں بھی دلوانے والی کتاب ہے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کے پڑھنے سے رب العالمین اتنی زیادہ نیکیاں دے جتنی قرآن کریم کی تلاوت سے ملتی ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ فالحسنۃ بعشر امثالها، لا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھتا ہے، اللہ اس کے نامہ اعمال کے اندر 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرف کی تعیین خود کی ہے، فرمایا کوئی یہ نہ سمجھے کہ الف لام میم ایک حرف ہے، نہیں، الف ایک علیحدہ حرف ہے، لام ایک علیحدہ حرف ہے، میم ایک علیحدہ حرف ہے۔ جو صرف اتنا پڑھتا ہے الف لام میم، اس کے نامہ اعمال کے اندر اللہ رب العالمین 30 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ یعنی ایک منٹ کے، ایک سیکنڈ کے اندر بندہ کئی حروف پڑھ سکتا ہے، اس سے کتنی نیکیاں انسان کے نامہ اعمال کے اندر آ سکتی ہیں۔ اور لیکن جب مہینہ رمضان کا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کل عمل ابن آدم یضاعف، رمضان کے مہینے کے اندر اللہ ایک نیکی کو 700 بنا دیتا ہے، 700 سے بھی زیادہ بنا دیتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے اندر اگر قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، اللہ رب العالمین ایک حرف کا ثواب بہت ہی زیادہ عطا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ آ جاتا
کثرت کے ساتھ قرآن کریم پڑھا کرتے، اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ رمضان کے مہینے کے اندر قرآن مجید کا 2 مرتبہ دور کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کا عمل کیا ہوتا تھا؟ یردون علی مصاحفہم، کہ مصحفوں پر گر جایا کرتے تھے، یعنی مصحف قرآنی نسخے کم پڑ جایا کرتے تھے۔ ایک نسخہ ہوتا، اس کے پیچھے کئی صحابہ ہوتے۔ ایک صحابی دوسرے سے پوچھتا کہ تو نے کتنی دیر تلاوت کرنی ہے؟ صحابی کہتا میں نے تو 4-5 گھنٹے قرآن پڑھنا ہے۔ وہ کہتا چلو پھر میں بھی 4-5 گھنٹے یہیں بیٹھا ہوں، جب تو پڑھ کے فارغ ہوگا میں تجھ سے لے کے قرآن پڑھوں گا۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ عمل تھا۔ سلف صالحین کا عمل دیکھیں، وہ تو رمضان کے مہینے کو سمجھتے ہی قرآن کا مہینہ تھے، بہت زیادہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ کی کتاب لطائف المعارف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 181 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ سارا سال قرآن پڑھایا کرتے تھے، جو ہی رمضان کا مہینہ آ جاتا، امام مالک رحمہ اللہ سارا سال حدیث پڑھایا کرتے تھے، جو ہی رمضان کا مہینہ آتا حدیث پڑھانا چھوڑ دیتے، اپنے شاگردوں کو کہتے کہ جاؤ جا کے قرآن پڑھو، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا فعل نقل کیا ہے امام ابن رجب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب لطائف المعارف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 181 پہ، کہ امام شافعی رحمہ اللہ رمضان کے مہینے کے اندر نمازوں کے علاوہ 60 مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کر لیا کرتے تھے، یعنی ایک دن کے اندر 2 مرتبہ قرآن پڑھ لیتے۔ یہ گپ نہیں ہے، بلکہ امام ابن رجب رحمہ اللہ کی کتاب کے اندر ہی لکھا ہوا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 181 کے اوپر۔ امام شافعی رحمہ اللہ رمضان کے مہینے کے اندر فرضی نمازوں کے علاوہ نمازوں کے اندر جو پڑھتے اس کو کاؤنٹ نہیں کرتے تھے، اس کے علاوہ 60 مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کر لیتے تھے۔ حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ، جن کی تاریخ کی بہت بڑی کتاب ہے کئی جلدوں کے اندر، تاریخ دمشق، ان کا فعل نقل کرتے ہیں امام ذہبی رحمہ اللہ سیر اعلام النبلاء کے اندر کہ حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ ہر روز قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، یعنی رمضان المبارک کی مقدس گھڑیوں کو بابرکت جانتے ہوئے وہ قرآن کریم کو کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے۔ یہ مہینہ گزر چکا ہے اور آنے والی گھڑیاں بھی چند ہیں جو کہ گزر جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر رمضان کے پورے مہینے کو ایام معدودات کے ساتھ تعبیر کیا ہے، یعنی یہ چند مہینے ہیں، چند گھڑیاں ہیں، آئی ہیں چلی جائیں گے، اس لیے ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، چاہے اوپر سے دیکھ کے کرے۔ بلکہ محدثین کہتے ہیں کہ قرآن آگے قاری پڑھ رہا ہو، پیچھے کھڑے ہو کر قرآن مجید سے مصحف سے قرآن سننا، اس کے اندر تو اختلاف ہے، لیکن نماز کے اندر خود قرآن مجید کو کھول کے پڑھنا، اس کے اندر کسی کا اختلاف نہیں۔ بلکہ محدثین کہتے ہیں کہ اوپر سے دیکھ کے قرآن پڑھنا، زبانی قرآن پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ ثواب دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کا، تابعین کا، تبع تابعین کا یہ عمل ہے کہ اگر ہم نے قرآن کریم یاد نہ کرنا ہوتا تو ہم بھی مصحف سے دیکھ کے قرآن پڑھا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی مقدس اور بابرکت گھڑیوں کو غنیمت جانتے ہوئے زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔